عام لوگ اس کو بقائی کہنے لگے، لیکن در حقیقت یہ عید جو ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں میں قربانی کے جذبے کو آشکار کرتی ہے۔ اس عید میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف یہی نہیں تھی کہ ہم ان کو یاد کر کے ایک جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، نہیں، وہ تو ایک فدیہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اللہ کی توحید کا اعلان تھا۔ اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا انقلابی قدم اٹھایا وہ بادشاہ نمرود کے دربار میں اعلان حق تھا۔ اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا انقلابی قدم اٹھایا وہ اللہ کے ایک حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ عید جو ہے صرف گوشت کھانے کی عید نہیں ہے، یہ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی عید ہے، بزدلوں کو بہادر بنانے کی عید ہے، کمزور لوگوں کا ساتھ دینے کی عید ہے، غریب مظلوم کے ساتھی بننے کی عید ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ آپ کے مزاج میں جو روحانیت ہے، آپ کے اپنے مزاج میں جو میں بھری ہوئی ہے، اس کو بھی قربان کرنے کی عید ہے۔ آپ کی جھوٹی عقل نے، جھوٹی شان نے جن رشتوں کو توڑ رکھا ہے، جن تعلقات کو ختم کر رکھا ہے، جو ناراضگیاں قائم کی ہوئی ہیں آپ میں اور مظلوم میں اور غریب میں، جو آپ نے فرق پیدا کر رکھا ہے، وہ بھی تو اس عید کے دن ختم کیا جاتا ہے۔ یہ عید اس بات کا اعلان ہے کہ مسلمان جو ہے پوری دنیا کے وہ حق پرستی کے ساتھ رہیں گے، ظلم کے خلاف لڑیں گے۔ ظالم چاہے جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ نے جو سنت ان کی ادا کی وہ اس بات کی تربیت تھی کہ اگر وقت کے حکمران بھی اپنی مرضی کرنا چاہیں گے تو جو ملت ابراہیمی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گی، حکمرانوں سے نہ خوفزدہ ہوگی، نہ کسی کو خوفزدہ کرے گی۔ نعرہ تکبیر! آج کی اس عید پر دو ضروری باتیں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں، بھولے نہیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو روزانہ یاد رکھیں، بھولے نہیں۔ کوئی بھی سامان خریدتے ہوئے بازار سے اگر کسی بڑے مال میں جاتے ہیں، اگر کولڈ ڈرنک بھی پیتے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم کچھ ایسا تو نہیں خریدنے جا رہے۔ اگر ہم وہاں جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی جگہ رہ کے ان کی کمپنیوں کے گھٹنے ٹکا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ڈرنک کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے تو یہی مدد ہماری طرف سے کافی ہو جائے گی۔ تو مظلوموں کو بھولے نہیں، خوشی کے درمیان غم کی اس رات کو جو فلسطینیوں پر مسلط کی گئی ہے اس کو فراموش نہ کریں۔ اور دوسری بات، اس عید کے دن غریبوں کا خیال رکھیں، مظلوموں کا خیال رکھیں، اور جب کسی غریب کی مدد کریں تو مذہب کی عینک نہیں لگانی ہے۔ جب کسی غریب کو کھانا کھلائیں، اس کی مدد کریں تو مذہب کی عینک نہیں لگانی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ غریب ہمارے مذہب کا ہے یا نہیں، ہمارے رنگ کا ہے یا نہیں، ہماری نسل کا ہے، نہیں۔ محمد رسول اللہ نے تمام انسانیت کے لیے وہ نبی رحمت بن کے آئے ہیں۔ ہم جب غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس کا مذہب نہیں دیکھتے، اس کی رنگ نہیں دیکھتے، اس کا نسل نہیں دیکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم غریب کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ دو کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن ایک تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں گے اور غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، خاص کر جو آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی غریب ہے، آپ کے دوستوں میں چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو ان کی مدد کے لیے آگے آئیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کو صحیح معنی میں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے وہ فرقہ پرست جو ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کیک کاٹ لو، کوئی کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو،
कान खोल के सुन लो, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे आबा अजदाद ने इसकी आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारा खून इस मिट्टी में शामिल है। दुनिया की कोई ताकत हमें अपने मजहब पर अमल करने से रोक नहीं सकती। मिल्लत के जज्बे के साथ खुद भी ईद मनाएं, अपने हमवतन हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, जिस भी मजहब से जो ताल्लुक रखते हैं उनके साथ आज के दिन की